میں آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی اخبار میں جس میں کہا گیا تھا کہ جو 2021 ہے یہ سال انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے تاریخی سال قرار دیا ہے آپ نے. یہ کیسے ممکن ہوگا اگر ہم تھوڑا سا اگر اعداد و شمار دیکھیں کہ جو اکانومی ہے وہ پہلے سے بہت بری طرح سے فیئر کر رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو باقی ساری دنیا ہے اس کی معیشت جو ہے وہ زیادہ تر سکڑ رہی ہے. یو ایس کی، یو کے کی، ہمارے ساتھ ہمسایہ ممالک دیکھیں انڈیا کی، جبکہ پاکستان میں ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 2% سے زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پازیٹیو گروتھ نوٹ کریں گے. اس 2% کے اندر اگر ہم مزید اس کی کمپوزیشن میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ہماری پازیٹیو گروتھ کو انڈسٹری ڈرائیو کر رہی ہے. اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہمارا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے وچ از کمپوزڈ آف، جس میں درجنوں دوسری انڈسٹریز شامل ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں نومبر کے مہینے میں 14.5% گروتھ نظر آئی کمپیئر ٹو لاسٹ نومبر. اور اوور آل جولائی سے نومبر کا جو پیریڈ ہے وہ بھی کوئی 7-7.5% ہمیں جو گروتھ ہے، ہیلدی گروتھ، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ ایکسلریٹ ہوتی جا رہی ہے گروتھ الحمدللہ. تو انڈسٹریز اگر آپ ان سے ویسے پرائیویٹلی بھی بات کریں، دے آر رننگ نیئر فل کیپیسٹی. میسو ایکسپینشنز ہو رہی ہیں سیمنٹ میں، ٹیکسٹائل میں، فارماسیوٹیکل میں، کنسٹرکشن ریلیٹڈ سیکٹرز میں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ہماری اکنامک گروتھ کو ڈرائیو کر رہی ہے. سر، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ ہم جاب کریشن کریں گے، لوگوں کو نوکریاں دلوائیں گے، یہ سب کریں گے، لیکن کووڈ کے دوران ہی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 20 ملین افراد کی جو نوکریاں ہیں وہ چلی گئی ہیں. مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی بے روزگار ہیں. تو یہ کون سی صنعت میں اور کس طرح سے آپ لوگ جاب کریشن جو ہے وہ ممکن بنائیں گے؟ دیکھیں اگر آپ ہمارا جاب کریشن کا ڈیٹا دیکھیں تو وہ جو ابھی منسٹر پلاننگ اسد عمر صاحب نے شاید شیئر بھی کیا ہے، تو وہ ایک وی شیپ ریکوری ہے کہ جب کووڈ آیا، لاک ڈاؤن ہوا، تو ظاہر ہے لوگ عارضی طور کے اوپر بے روزگار ہوئے، لیکن وہ عارضی تھا. اور پھر ہم نے اس کو تقریباً تمام کو ریکور کر لیا، بلکہ اب ہم جہاں موو کر رہے ہیں تو پری کووڈ لیول سے زیادہ کی امپلائمنٹ کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. جو ہمیں ڈیٹا جو ہے پلاننگ سے جو آ رہا ہے، جو ہمیں شیئر کیا گیا، اس کے اگر ہم ٹرینڈس کو اینالائز کریں تو کیونکہ ہمارا جب ہم نے لاک ڈاؤن کھولا اور ہمارے بڑے سکسیسفل پیکیجز تھے انڈسٹری کے لیے، عام لوگوں کے لیے، تو اس سے کافی زیادہ اکانومی کو اسٹیمولس ملا ہے اور کافی زیادہ انڈسٹری میں تیزی آئی ہے. بند صنعتیں چل پڑی ہیں، ایکسپینشنز ہو رہی ہیں جس سے جاب کریشن ہو رہی ہے. اور وہ جو جاب لاسز ہوئے تھے 1-2 ماہ کے لیے کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران، وہ نہ صرف ریکور ہو گئے ہیں بلکہ اب ہم گین کر رہے ہیں اپنے جاب کریشن میں. سر، یہ جو آپ صنعتوں کی بات کر رہے ہیں یا شعبوں کی بات کر رہے ہیں، کون سے شعبے ہیں جس میں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور جاب ملی ہیں؟ سب سے پہلے تو ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کے شعبے میں بڑا ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ ہے. سیمنٹ جو ہے اس کی ہائیسٹ ڈسپیچز گئی ہیں کچھ ہمارے پچھلے مہینوں کے اندر، ابھی بھی تقریباً 6.5% اس کے اندر گروتھ نظر آ رہی ہے. آئرن اینڈ اسٹیل کے اندر کافی زیادہ تیزی ہے. جو ہے فوڈ گروپس کے اندر جو فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، فارماسیوٹیکل ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، آٹو موبائلس، اگر آپ دیکھیں نئے آٹو موبائل مینوفیکچررز بڑی جلدی سے پلانٹس بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ والے ہیں وہ اپنے فل کیپیسٹیز کے قریب جا رہے ہیں، ریمپ اپ کر رہے ہیں اپنی پروڈکشنز کو اور ایکسپینشنز کر رہے ہیں. تو اور ٹریکٹر سیلز کو آپ دیکھیں، ٹریکٹر سیلز بہت ہائی جا رہی ہیں، موٹر بائکس کی سیلز کافی تیز جا رہی ہیں. یہ جب سیلز بڑھتی ہیں، معیشت کا پہیہ چلتا ہے، صنعت کا پہیہ چلتا ہے، تو پھر روزگار پیدا ہوتا ہے. بالکل سر، آپ نے اس میں ایک بات کی، آپ نے کہا کہ 14.5% جو ہے نومبر 2020 کے جو اعداد و شمار ہیں وہ پہلے سے یعنی صنعت میں کافی فائدہ ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے. لیکن یہ موازنہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مطلب نومبر 2019 کے اگر اعداد و شمار کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہی کی گورنمنٹ تھی، تو آپ کے اپنی ہی حکومت کے ساتھ کیا اس کا صنعت کا موازنہ کر رہے ہیں کہ ترقی زیادہ ہوئی ہے؟ نہیں، اگر آپ دیکھ لیں ہمارا جو ایل ایس ایم کی انڈیکس ہے وہ تقریباً 138 پہ کھڑی ہے. دیٹ از دا ہائیسٹ پوائنٹ ایور ان پاکستان ہسٹری. تو اگر آپ کسی پی ایم ایل این کے آخری سال کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو پھر بھی گروتھ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. سر، تو اس کے پہلے کی حکومت جو یا اس کے پہلے جو دور تھا اس کے ساتھ کیوں نہیں اس کا موازنہ کیا جاتا، جب قدرے بہتر بھی تھی، جو اکانومی اس سے پہلے کافی بہتر بھی جا رہی تھی؟ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جو آخری سال تھا پی ایم ایل این کا، سو کالڈ وہ ان کا ہائیسٹ گروتھ کا سال تھا. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں ان کے سارے پی ایم، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی ایوریج گروتھ ریٹ 5 سال میں 3% تھی، مسلم لیگ کی 4-4.5% تھی. لیکن جو آخری سال تھا پی ایم ایل این کا، اس میں ذرا جی ڈی پی گروتھ ریٹ انفلیٹڈ تھی، اور ہمارے خیال میں آرٹیفیشلی انفلیٹڈ تھی، کیونکہ وہ دیٹ واز ایٹ دی ایکسپینس آف فسکل اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس اینڈ ڈپلیشن آف فارن ایکسچینج ریزرو. تو میں تو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں کہ اس سے بھی کمپیئر کریں تو ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہے. سر، تو جہاں تک جی ڈی پی کی بات ہے تو جی ڈی پی 1951 کے بعد سے، اور یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں،
1951 کے بعد اب جا کے جی ڈی پی کا اتنا ہی برا حال ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. کہ آپ نے کہا کہ بڑی صنعتوں میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. تو یہ تو کچھ سیکٹرز ہیں جن کی ابھی جو آپ نے بھی فہرست بتائی، تو بہت کم ایسے سیکٹرز ہیں جن میں یہ ترقی دیکھنے میں آئی ہے. تو باقی جگہ پہ تو نہیں ہوئی، اسی صنعتوں میں باقی سیکٹرز میں تو نہیں ہوئی. تو پھر آپ ترقی کس کو اس میں گن رہے ہیں، یعنی کس بات کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ باقی سیکٹرز میں نہیں ہوئی بغیر کسی ڈیٹا کے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. جو زیادہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے. ہمارا زیادہ تر ایس ایم ای کا سیکٹر جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے، اس لیے اس کا ڈیٹا حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن معیشت جو ہے وہ کبھی بھی آئسولیشن میں گرو نہیں کرتی. معیشت جو ہے وہ ایک اس کی جب گروتھ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ تقریباً تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور ہر جگہ کے اوپر ایک ویلتھ کریشن ہوتی ہے، انکم جنریشن ہوتی ہے اور امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے. اور لازمی بات ہے کہ ایس ایم ایز کا بھی اگر ڈیٹا تلاش کیا جائے اور انفارمل سیکٹر میں جایا جائے اور تلاش کیا جائے تو آپ کو ایس ایم ایز کے اندر بھی، کیونکہ یہ ایس ایم ایز ہی تو ہیں جو ان لارج اسکیل مینوفیکچررز کی ہی وینڈرز ہیں، انہی کے کاروباروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان ساروں کے آپس میں لنکیجز موجود ہیں. کوئی ایک انڈسٹری جب چلتی ہے، بڑی انڈسٹری، تو اس کے ساتھ 100 چھوٹی انڈسٹری، اس کے سپلائرز، اس کے وینڈرز، اس کے ٹریڈرز، اس کے ڈیلرز، اس کے فرینچائز ہولڈرز ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ساتھ، ان کا بھی جو روزگار ہے وہ اور معیشت کا پہیہ ہے، صنعت کا پہیہ ہے، وہ بھی ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اٹ از انکمپریہینسیبل ٹو سے کہ جی صرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اٹس انکنسیویبل ٹو سے، سوری ٹو دیٹ، ٹو میک دا اسٹیٹمنٹ کہ صرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے اور ایس ایم ای گرو نہیں کر رہی. بالکل، کیونکہ میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ ایسے میں چھوٹی چھوٹی جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کو بناتی ہیں، لیکن ابھی جو کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا تو بہت چھوٹی جو انڈسٹریز تھیں ان کو بھی بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اسپیشلی جب لاک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد بھی، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں. تو کیا ان کی وجہ سے ان پہ نقصان پڑا، جو لارج اسکیل آپ کی کمپنی تھی، جو صنعتی بڑے انڈسٹریز تھیں، ان پہ؟ ہمیں جو سب سے زیادہ خطرہ تھا، جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جلدی بھی تھی کہ ہم اوپننگ اپ کریں، اور جو اس وقت ایک فیشنیبل ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی کہ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے، جو چیزیں اگنور کر رہے تھے وہ یہ کہ ہمارے سامنے ڈیٹا موجود تھا کہ اگر ہم نے 1 ماہ اور لاک ڈاؤن کو پرسسٹ کیا تو ہماری لاکھوں ایس ایم ایز جو ہیں وہ پرماننٹلی کلوز ڈاؤن کر دیں گے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملین. اس وقت 2 سے 3 ملین کی بات ہو رہی تھی کہ دے ول سفر فرام اے پرماننٹ پرہیپس کلوزر. اسی لیے ہمیں بہت جلدی تھی. تو ہم نے اسی لیے جلدی اوپننگ اپ کی، اور کنسٹرکشن سیکٹر میں اس لیے کی کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے امپلائمنٹ کی بھی، ایس ایم ایز کی بھی، اور اس کے میکسیمم لنکیجز، یعنی کہ میکسیمم اس کے روابط ہوتے ہیں باقی ساری معیشت کے ساتھ اسٹیمولس کے حساب سے. تو ہم نے اس کو کھولا، اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلا پیکج ہم لے کے آئے، ون آف دا فرسٹ پیکیجز، وہ ایس ایم ای کے لیے تھا کہ جب ایس ایم ای کھلے گی تو جو آپ کا پہلے 3 ماہ کا بل ہے، چاہے آپ دکاندار ہیں، آپ چھوٹے شاپ کیپر ہیں، یا ایون مینوفیکچرر ہیں آپ چھوٹے، تو آپ کے پہلے 3 ماہ کے جو بجلی کے ایکسپینسز ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے.